کہ جس طرح صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں سب سے زیادہ سچی محبت کے لائق وہی، سب سے زیادہ محبت کے لائق وہی۔ صحابہ کرام اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے، اور رسول تو بدر جولا اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ اللہ، اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراؤ نہیں، خرچ کر ڈالو۔ اور ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ جتنا خرچ کرو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو، آپ کو 100 ملنے والا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، آزما کر دیکھ لو جی۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، دوسروں کا عقیدہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ فرمایا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور رزقناکم کہہ کر کے ایک عجیب نکتہ بیان کیا گیا کہ دیا ہوا تو میرا ہے، خرچ کرنے سے پہلے تو کیوں کترا رہا ہے؟ خرچ کرنے سے تو کیوں کترا ہے؟ دیا تو میں نے ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، نہیں تو موت آ گئی تو فیقول، تو بولنے لگو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں خرچ کر لوں اور نیک ہو جاؤں۔ یہاں بتایا گیا کہ صدقہ کرنے سے آدمی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا فاصدق واکن من الصالحین، جی صدقہ دینے سے آدمی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ صدقہ دو گے نیکیوں کی طرف اتنا زیادہ میلان تمہارا ہوگا، اتنا زیادہ جھکاؤ ہوگا۔ فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں ہوں۔ تو ایک تو مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، یہ دوسروں کا عقیدہ ہے جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ خرچ کرنا یہ نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ صالحیت کی طرف، نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا موت، اس کو کیا سمجھتے ہو تم؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت آ گئی تو نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر، چلو the story is going to finish، خلاص چلو۔ بچنا کس کو ہے؟ بچنا کس کو؟ آدمی سوچ لے کہ بنو من مٹی کے نیچے چلے جا رہے ہیں، گھبرا جائے گا، سوچ لے کھانا نہیں ہضم ہوگا اس کو۔ ابھی تو زمین کے اوپر ہے نا، سب کو جانا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچ لیتا ہوں، اتنا گھبرا جاتا ہوں، پتہ نہیں وہاں کیا ہونے والا ہے۔ بنو من مٹی کے نیچے ہیں، لوگ نہلا رہے ہیں، نہلا کر کے وہ لے جا رہے ہیں۔ ہمارے کمرے سے ہم کو نکال دیا ہے، جس کمرے کو ہم نے بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور لے جا کر کے ایسی جگہ چھوڑ رہے جہاں پر سانپ بچھو ہیں، وہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، اور اوپر سے مٹی ڈال کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کیسے بے وفا لوگ ہیں سب بھائی، جن کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب مجھے منو من مٹی کے نیچے دبا کر جا رہے ہیں۔ سارے لوگ مڑ کر چلے گئے۔ آتا کون ہے؟ جمعہ میں ہم بتائیں گے آتا کون ہے جی، ہاں جمعہ میں بتائیں گے آتا کون۔ سب بھاگ جاتے تو آتا کون ہے، جمعہ میں انشاءاللہ بتائیں گے، حیات رہی تو۔ سورۃ تغابن ہے۔ سورۃ تغابن کا مطلب ہارنا جیتنا، اس کا نام سورۃ تغابن کیوں ہے؟ ایک مفسر کہتا ہے تغابن الدنیا یستدرک واما تغابن الآخرۃ فلا یستدرک۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر ہار جیت کی تلافی ہو سکتی ہے، آدمی ہارا تو پھر جیت بھی سکتا ہے، جیتا تو پھر ہار بھی سکتا ہے، آپشن ہے یہاں۔ وَأَمَّا تَغَابُنُ الْآخِرَةِ فَلَا يُسْتَدْرَكُ، وہاں کوئی آپشن نہیں ہے، ایک دفعہ ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے نو آپشن۔ یہ دنیا ہے، یہاں کمی کی تلافی کی جا سکتی ہے، وہاں کمی کی تلافی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ جو ہار گیا سو ہار گیا، اور جو جیت گیا سو جیت گیا۔ اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم التغابن ہے، ہار اور جیت کا دن جی۔ یہاں لوگ ہار رہے، کرکٹ دیکھ رہے، یہ ہار گیا، ارے بعض بات پاگلوں کو دیکھا گیا ہے کہ کوئی ان کی پسندیدہ ٹیم ہے، اگر ہار گئی تو ٹی وی توڑ دیتے ہیں۔ ٹی وی توڑ دیتے، ٹی وی رکھتے ہو گھروں میں؟ ہمارے صاحبزادے وہ بہت بڑی ایک ٹی وی لا کر کے رکھے ہوئے تھے میرے کمرے، سال بھر پہلے، کہ ابا کبھی کبھی نیوز دیکھتے، میں نے کہا اس کو، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ۔
ہم نہیں رکھتے. جی 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 نہیں رکھتے. ذالک یوم التغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہے، ہار اور جیت کا دن. ایک بات آ جائے نا تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی. کیا؟ اس سے محبت ہو جائے تو ساری محبتیں ہلکی پڑ جاتی ہیں اور نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کب؟ جب رب تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہو جائے. فرمایا گیا یہ بیوی بچے جن کے پیچھے تم اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل سب خراب کر رہے ہو، ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ بتائیے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، یہ سب تمہارے دشمن ہیں. یہ عدوا لکم آر یور انیمیز، تمہارے دشمن ہیں. یہ بیوی بچے دشمن ہیں. جی کب اور کب نہیں؟ متی یکون عونا للطاعہ، اگر وہ اللہ کی محبت پر، اللہ کی تابعداری پر آپ کی مدد کر رہے ہیں تو یہ آپ کے دوست ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کے دشمن ہیں. تو یہ بچے اور یہ بیویاں یہ دشمن ہیں تمہارے. لیکن اگر یہ اللہ کی فرما برداری کے اوپر تمہاری مدد کرتے ہیں، یکون عونا للطاعہ علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر یہ تمہاری مدد کرتے ہیں تو بچے یہ تمہارے دشمن نہیں. سورہ طلاق ہے. طلاق دینے کا ایک ہی طریقہ طلاق سننا ہے، باقی سارے طلاق بدعی ہیں، بدعی طلاق ہے. کون سا طریقہ؟ عورت جس مہینے میں پاک ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اسے ایک طلاق دے دی بس. اب اس کے بعد عدت کتنی ہے؟ 3 حیض گزر جائے. اب عورت آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے بس. یہی ایک طریقہ طلاق سنت ہے. اور طلاق احسن، طلاق احسن کیا؟ طلاق سنت یہی ہے، طلاق احسن. بقیہ جتنے بھی اور طریقے ہیں سارے کے سارے بدعی طلاق ہیں. ذہن میں رکھیں اس کو. کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ایک حکیم سے پوچھا گیا، قیل لحکیم، ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کو گھر میں بند کر دیں جس میں کوئی کھڑکی نہ ہو، باہر سے دروازہ بند کر دیں، اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو من این یأتیہ رزقہ، تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ حکیم نے جواب دیا من حیث یأتیہ اجلہ، جہاں سے اس کی موت آئے گی. سمجھ گئے نا؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ ایک آدمی کو گھر میں بند کر دیا گیا، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کا رزق اس تک کیسے آئے گا؟ من این یأتیہ رزقہ، اس کا رزق اس تک کیسے آئے گا؟ تو جواب دے رہا ہے من حیث یأتیہ اجلہ، جہاں سے اس کی موت آئے گی. جی موت کے لیے کوئی راستہ نہیں چاہیے، رزق کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں چاہیے. اللہ بات پتھروں کو توڑو تو زندہ کیڑا نکلتا ہے، زندہ کیڑا نکلتا ہے. پتھر کے اندر کتنا ہارڈ ہوتا ہے، ایک ہارڈ چیز کے اندر ایک زندہ مخلوق ہے. اللہ پتھر کے اندر بھی غذا پہنچاتا ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، رؤف صاحب کہتا ہے، صفی اورنگ آبادی ہے، بولتا ہے کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا دیتا ہے پتھر سے. تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا رزاق ہے کہ وہ پتھر جیسے سالڈ اور ہارڈ مادے کے اندر کیڑے کو زندہ رکھتا ہے اور اس کی غذا پتھر کو بنا دیتا ہے. ہم لوگ پتھر کھالے مر جائیں گے، وہ پتھر کھا کر زندہ رہتا ہے. کیا قدرت ہے میرے رب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کہا کہ تقوی کا ایک اور فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو کہا ہے کرو اور جس سے روکا ہے رک جاؤ، دیٹ از کالڈ تقوی. تقوی کو بہت ایسی چیز ہے جس کا ڈیفینیشن آپ کو نہ آتا ہو. تقوی کسے بولتے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے کرو، جن چیزوں سے روکا ہے رک جاؤ، دیٹ از کالڈ تقوی. اگر یہ کرو گے تو دو باتیں،
ایک دفعہ مضرت، ایک جلب منفعت. ایک تو تکلیف دہ چیز دور کر دے گا اللہ، اور دوسرے جو نفع بخش چیز ہے وہ تمہیں دے دے گا. کیا؟ یکفر عنہ سیئاتی، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ، یہ دفع مضرت ہے. اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تمہارے اجر کو بڑھا دے گا. یہ جلب منفعت ہے. تو گویا کہ تقویٰ کے دو فائدے، ایک دفع مضرت اور ایک جلب منفعت. جی اس کے بعد سورہ تحریم ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں باریاں رہتی تھی نا بیویوں کے یہاں، تو حضرت زینب کے یہاں ذرا زیادہ رک جاتے تھے. تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے پتہ لگایا کہ زینب کے یہاں رکتے کیوں ہیں زیادہ. دیکھو عورتوں میں سوکنا کا ہوتا ہے، صحابیات بھی اس سے بری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان تھی وہ، لیکن کسی غلط ارادے سے نبی کی محبت میں. جی نبی کی محبت. وہاں کیوں رکتے زیادہ؟ وہاں کیوں رکتے زیادہ؟ بولے پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا ہے، شہد لائی ہیں، اور وہ بنا بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی ہیں. اس وجہ سے وہ شہد پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا کہ یہ چیز چھڑوا دینی ہے نبی سے. بولے کرنا کیا ہے؟ بولے جب آئیں گے تو ذرا قریب جانا منہ کے اور کہنا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بساند آ رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب جب حفصہ کے پاس گئے تو حفصہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو. مغافیر ایک پھول ہوتا تھا جس سے بری بدبو آتی. تو حضرت عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی کو بدبو بہت ناپسند تھی. نبی جو ہوتا ہے نا بدبو پسند نہیں کرتا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ نے بھی کہا. کلیلہ دمنہ ایک بک ہے عربی کی، وہ پڑھائی جاتی ہے، وہ عربی میں ہو. دراصل یہ ایک سنسکرت کتاب پنچ تنتر کا ترجمہ ہے. جی ایک آدمی ایک بکری لیے جا رہا تھا. دو چور تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو جا رہا ہے نا یہ سب بکری لینا ہے، کیسے لینا ہے سوچ لو. ٹھیک ہے. وہ 3-4 تھے وہ چور. اب یہ تھوڑا آگے گیا، ایک آدمی آ گیا، ایک چور. کہا کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کتا کہاں لیے جا رہے ہو؟ ارے بولے کتا دکھتا نہیں تیرے، کتا تھوڑی ہے، بکرا ہے، یہ بکری ہے. یہ چل آگے گیا. ایک دوسرا چور آ گیا. آگے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بولے فلاں جگہ. کہے کتا کہاں لیے جا رہے ہو؟ پاگل آدمی ہے تو، یہ کتا ہے، یہ تو بکری ہے. تو کتیا نہیں بکری تو پاگل ہے. آگے گیا. تیسرا چور آ گیا. بولے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بولے فلاں جگہ. بولے یہ کتیا کہاں لیے جا رہے ہو؟ کتا کہاں لیا؟ اب ڈاؤٹ ہو چلا اس کو کہ یہ جو میں لے جا رہا ہوں، اب 3 آدمی بول چکے ہیں، لگتا ہے یہ مجھے بکرا دکھ رہا ہے، بکری دکھ رہی ہے، ہو نا یہ کتا ہی ہے. چوتھا جب سامنے آیا کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بولے فلاں جگہ جا رہا ہوں. بولے یہ کتا کہاں لیا؟ چھوڑ دیا اس نے اس کو بکرے کو اور بھاگ گیا. بولے یہ لوگ کیا بولیں گے، میں کتا دیے پھر رہا ہوں. اور پھر چاروں نے مل کر کے اس بکرے کو پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گئے. تو ایسا ہوتا ہے. جی اب ایک نے کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایسا کچھ نہیں. اب دوسری عورت بھی بول رہی ہے یہی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. تو حضرت حفصہ سے کہا آپ نے کہ میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں نے شہد پی لیا تھا، شاید اسی کی بدبو ہے کہ شہد کی مکھیوں نے مغافیر سے وہ رس چوسا ہو، اس وجہ سے بدبو آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی. آیت کریمہ نے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے حبیب آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ کو بیویوں کی رضامندی چاہیے، بیویوں کی رضامندی میں جس چیز کو میں نے حلال کیا اس کو آپ حرام کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو حلال کر، نبی کو بھی اتھارٹی نہیں کہ اس کو حرام کر سکے. جی یہ پاور ہے رب تعالیٰ کا. اس میں ایک بات بتائی گی، عرف بعضہ وآرض عن بعض. اس میں بعض چیز کو آپ نے بیان کیا اور بعض چیز کو چھوڑ دیا، پوری تفصیل نہیں بتائی.
حضرت حفصہ سے کہا کہ کہنا نہیں کسی سے کہ میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اب جا کر کے حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو یہ عرف بعض وعرض عن بعض، اس سے ایک نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی اساس اور کامیاب زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ہر کام کے اوپر نکتہ چینی مت کرو، بلکہ اغماض اور چشم پوشی سے کام لو. یہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے. یہ بیویوں کی بہت ساری باتیں جو آپ کو ناپسند ہوں، آپ چشم پوشی اور اغماض سے کام لیجئے. ہر بات پر آپ ٹوکیں نا. ہاں بعض باتوں پر آپ ٹوک سکتے ہیں، لیکن ہر بات پر ٹوکیں گے آپ کی ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے گی. وہ عرف بعض وعرض عن بعض سے معلوم ہوا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ بہت ساری غلطیوں پر آپ اغماض سے کام لیں، چشم پوشی سے کام لیں، ہر بات پر بیویوں کو ٹوکتے مت پھریں. اس سے خانگی زندگی تباہ ہو جائے گی. آج ہماری خانگی زندگی اس وجہ سے برباد ہے کہ ساس یا گھر میں شوہر ہر بات پر اسے ٹوکتے رہتے ہیں. کہاں سے آ گئی؟ بولے کچھ اس کو تمیز ومیز، کچھ سلیقہ، کچھ سنسکار نہیں دیا گیا، بس آ گئی ہے، بس پتہ نہیں کہاں سے بولتے رہتے. آگے حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے. ایک دعا کرتی ہیں، ان کو لٹا کر کے باہر، وہ کہتا چھوڑ دے، رب ماننا اس کو جس کو تو نے رب مان لیا ہے، نہیں تو میں بہت بری سزا دوں گا تجھ کو. عورت ویسے ہی نازک ہوتی ہے. کو دھوپ میں بٹھا کر کے لٹا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی گئی، ایسا پیروں میں کیل ٹھونک دی گئی ہے، ایسا مفسر نے لکھا ہے. اور ایسے ہی ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئی وہ. جی انہوں نے ایک دعا کی تھی مرنے سے پہلے، اللہ نے اس دعا کو نقل فرمایا. دعا پڑھ لیتے دیکھتے. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. میرے رب مجھے فرعون کا یہ محل نہیں چاہیے، مجھے تیرے پاس ایک گھر چاہیے، اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے. یہ کیسی عورت ہے اللہ. ہماری ماں اور بہنیں دیکھیں ہیں. اذ قالت رب ابن لي عندك بيت، میرے رب تو میرے لیے ایک گھر بنا. یہ بنا کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی انہوں نے کہ اللہ تو بنا دے، بنوا دینے تو بنا دے. اس کا مطلب اللہ جو بلڈنگ بنائے گا اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی. دنیا کے کوئی انجینئر بلڈنگ بناتا خرابی رہتی ہے، میرے رب تو میرے لیے بنا دے جس بلڈنگ کے اندر کوئی خرابی نہ ہو. اس وجہ سے بنا کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی انہوں نے کہ اے اللہ میرے لیے تو گھر بنا دے. بولے تو اچھا. اور دوسرے عندک اپنے پاس، اس کے بعد کا گھر، پہلے کا اپنے پاس بنا دے. کیا گھر؟ تو گویا کہ پڑوس کا تذکرہ پہلے ہوا اور گھر کا تذکرہ بعد میں ہوا. ایک مفسر بولتا ہے الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھ لو. جی یہ اسی آیت کریمہ سے معلوم، پڑوسی اچھا ہونا چاہیے. ایک بوڑھے حضرت تھے، وہ بولے گھر بیچ رہا ہوں. ایک صاحب آئے، بولے حضرت سنا ہے آپ گھر بیچ رہے ہیں؟ میں بیچ رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ بولے گھر تو ہے 3 لاکھ کا، لیکن لوں گا 3.5 لاکھ. بڈھا پاگل ہے. بولے ایک دوسرا آدمی آ رہا ہے، حضرت سنا ہے آپ گھر بیچ رہے ہیں؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ بولے 3 لاکھ کا گھر ہے لیکن 3.5 لاکھ لوں گا. وہ بھی چلا گیا کہ بوڑھے کا دماغ خراب. ایک تیسرا ہے جو بہت چالاک تھا، بولے حضرت سنا ہے گھر بیچ رہے ہیں؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ بولے 3 لاکھ کا لیکن لوں گا 3.5 لاکھ. کہا کہ ڈن، لیا. یہ رہا 3.5 لاکھ روپیہ. لیکن حضرت یہ بتا دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں گھر ہے 3 لاکھ کا لیکن لوں گا 3.5 لاکھ، کیوں؟ بولے اس وجہ سے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، میں اس پڑوس کی وجہ سے 50,000 زیادہ لے رہا ہوں. بولے تو گویا کہ پڑوس جو ہوتی ہے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو گھر سے پہلے پڑوس دیکھو، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ پڑوسی بھی آزمائش بن جاتے ہیں. لہذا الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو. لہذا انہوں نے اندہ کا پہلے کہا اور بیتن بعد میں کہا، اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اچھا یہ بھی نہیں کہا میرے رب اپنے پاس تو گھر بنا دے لیکن دنیا میں فرعون کے محل کا بدل دے دے. یہ نہیں مانگا انہوں نے، دنیا میں محل نہیں مانگا انہوں نے کہ فرعون کا گھر چھوڑ رہی ہوں، محل چھوڑ رہی ہوں، کوئی دوسرا گھر دے دے، ایسا نہیں کہا انہوں نے. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان بیوت الدنیا کلھا
للخراب کہ دنیا کا کوئی بھی گھر ہو اسے ایک دن فنا ہونا ہے، تو فانی چیز کی تمنا کائے کو کرنا؟ یہ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، بولے تو گھر بنا دے میرے لیے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کی، جو فرعون کی بیوی۔ یہ رہا 28ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔